واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے سفید ریش بزرگوں اور زندہ و پائندہ دل نوجوانوں اور عزیزوں، ہماری اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ ہماری اپنی زبان کا ایک محاورہ ہے، انگریزی میں، باقی زبانوں میں بھی اس سے ملتے جلتے محاورات پائے جاتے ہیں، لیکن مجھے اس محاورہ کی بھرپور تائید و تقویت اس موقوف اثر سے ملی جسے امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، البر لا یبلی والاثم لا ینسى والدیان لا ینام، کن کما شئت کما تدین تدان۔ یہ صحابی جلیل اور اس امت کی عظیم شخصیت بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، البر لا یبلی، نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، والاثم لا ینسى، اور گناہ کبھی بھولتا نہیں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّيَّانُ لَا يَنَامُ، اللہ کا نام الدیان ہے۔ الدیان کا معنی ہر چیز کا خوب اور بھرپور اور بار بار بدلہ دینے والا، لا ینام، وہ کبھی سوتا نہیں ہے، کن کما شئت، جو چاہتے ہو دنیا میں کر لو، لیکن یاد رکھنا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بعض روایات میں اسے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول
اور احادیث مبارک کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ان میں ضعف ہے۔ یہ صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، کتنا عظیم ان کا قول ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تو دو ٹوک کہہ دیا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اطاعت گزار، وفا شعار، فرما بردار اور جرائم پیشہ مجرم قسم کے لوگوں کا انجام ایک جیسا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پہ کچھ بھی کسی حوالے سے بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الدیان ہے، وہ ہر چیز کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحکم ہے، وہ ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ دنیا کے لوگوں، اگر تمہارے پاس فیصلے کی قوت ہو، اتھارٹی تمہارے پاس موجود ہو، تمہاری عدالت میں، تمہاری کچہریوں میں مجرم کھڑا ہو، دوسری طرف مظلوم کھڑا ہو، تو مجرم اور مظلوم کو کبھی بھی اگر انصاف پسند ہو برابر نہیں کرو گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دنیا اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اتھارٹی اس کی چل رہی ہے۔ الیہ الحکم، سارے فیصلے بالآخر اسی کے اختیار میں ہیں، وہی سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں جب دنیا کے لوگ جرائم پیشہ اور انصاف پسند لوگوں کو برابر نہیں کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کا انجام برابر کر دے؟ کسی کو انعام دینا ہے اور ہم سزا دیں، کسی کو سزا ملنی چاہیے ہم انعام دیں۔ جب یہ نہیں ہم دنیا میں کرتے، کوئی عقل مند انسان ایسے نہیں کرتا، تو رب کریم کیوں ایسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ناموں میں سے آج یہ 3-4 نام خصوصی طور پہ آج کے خطبہ جمعہ کے حوالہ سے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا نام الدیان، خوب بدلہ چکانے والا، ایک ایک چیز کا بدلہ دینے والا، المنتقم، انتقام لینے والا۔ تیسرا نام الحکم، فیصلہ کرنے والا اور خوب انصاف پہ مبنی فیصلہ کرنے والا، جس کا ہر فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ اور ایک العدل، عدل کرنے والا، مکمل طور پہ ہر اس کے فیصلے میں، اس کی ہر بات میں، اس کی ہر تدبیر میں، اس کی ہر تقدیر میں، اس کے ہر قضا میں عدل ہے، انصاف ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ ہر وقت رحمت کرتا ہے، یقیناً وہ رحمت کرتا ہے، لیکن مجرموں سے سزا دینا یہ بھی اس کی رحمت اور اس کے عدل کا تقاضا ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ دیکھیے تو آپ کو اسی کی تائید ملے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ قبر میں کیا ہوگا یہ علیحدہ معاملہ ہے، حشر میں کیا ہوگا یہ علیحدہ معاملہ ہے، اللہ کی عدالت میں جو سزا ملے گی وہ علیحدہ معاملہ ہے، جہنم میں جو سزا ملے گی علیحدہ قضیہ ہے، پل صراط سے گزرتے ہوئے جو سزائیں ملیں گی وہ علیحدہ قضیہ ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اس بندہ فقیر نے قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں اپنے آپ کو اور اپنے ان عظیم بھائیوں کو جو دور دراز سے اللہ کا پیغام سننے آئے ہیں یہ بتانا ہے کہ دنیا میں بھی بہت دفعہ اللہ اس اصول کو لاگو کر دیتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں جو انسان برا سوچ رہا ہوتا ہے، اپنی ماضی میں جو بو رہا ہوتا ہے وہ اسے کاٹنا پڑتا ہے، جو گڑھے کھود رہا ہوتا ہے اس میں اس کو گرنا پڑتا ہے، جو کانٹے
دوسروں کی راہوں میں بکھیر رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ آبلا پا ہو کے انہی کانٹوں پہ، انہی راہوں پہ ان کو چلنا پڑتا ہے۔ ظلم و ستم کی جو کہانیاں اس نے اپنی زندگی میں دوسروں پہ رقم کی ہوتی ہیں، وقت آتا ہے کہ وہی کہانی اس کے اوپر دہرائی جاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی عدالتیں فوری فیصلہ کر دیتی ہیں، لیکن یہاں جو ہم جرم کرتے ہیں وہ بھلایا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کی عدالت دنیا میں بھی لگتی ہے، اور کبھی کبھی تو امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب الفوائد میں یہ جو قول نقل کیا ہے مجھے بڑا ستاتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں، اے میرے بندے تو جو چاہتا ہے سو کر لے، لیکن جب تو میری نافرمانی کرے گا، میرے بندوں پہ ظلم کرے گا، وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ میں ناراض ہو جاؤں گا، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ جب میں ناراض ہو جاؤں گا تیرے اوپر اپنی لعنتیں برساؤں گا، وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ کبھی کبھی میری ناراضگی کا اثر تیری 7ویں پشت میں نظر آئے گا۔ ٹائم لیمیٹیشنز اللہ تعالیٰ کے ہاں اور طرح سے ہیں۔ وہ 1 سیکنڈ کی مہلت ہوتی ہے، 1 منٹ کی مہلت ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آئیے قرآن مجید کو اٹھائیے، قرآن تو پوری کی پوری تاریخ کی تعبیر ہی یہ کرتا ہے کہ دنیا پہ جو بھی عذاب آتا ہے، جو اجتماعی زلزلے آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو اقوام عالم کو زوال ملتا ہے یا ان کو عروج ملتا ہے، قرآن کو پوری تاریخ کی تعبیر ہی یہ کرتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات اللہ، جو برے لوگ تھے ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ والعاقبة للمتقین، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ وقتی آزمائشیں آ سکتی ہیں، اس کو دستور ابتلا کہتے ہیں۔ کبھی کبھی وقتی طور پہ ڈھیل مل سکتی ہے، اس کو سنت استدراج کہتے ہیں۔ یہ علیحدہ قضیہ ہے، لیکن اصل ضابطہ یہ ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ انسانی تاریخ ابھی اپنے ابتدائی سفر میں ہے، حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے دور میں جناب لوط علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جناب ابراہیم کا واسطہ ایک اور قوم سے پڑتا ہے، جناب لوط کا واسطہ اردن کی ایک بستی ہے، وہاں کا ایک متمدن، بڑا سویلائزڈ، بڑا ڈیولپڈ، بظاہر ترقی یافتہ شہر کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جس کو صدوم نامی شہر کہا جاتا ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے تاریخ اپنے آپ کو ایسے بھی ریپیٹ کرتی ہے، جاہلیت نے سارے کے سارے نظریے جو اگلے تھے آج کے دور میں جدید دور کا انسان نئے ناموں کے ساتھ ان کو چاٹ رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی پسند ہو گیا ہوں۔ قوم لوط پوری کی پوری لبرل قوم تھی، لبرلزم ان کا نظریہ تھا، باقاعدہ یہ ان کی تھیوری تھی۔ کون ہوتا ہے ہمیں کسی کام سے روکنے والا؟ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو چاہیں گے سو کریں گے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اتنے لبرل ہو چکے تھے، چوکوں میں، چوراہوں میں، ڈیروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ڈرائنگ روموں میں، اپنی اپنی مراکز اجتماعات میں، اپنی اپنی محفلوں میں، نشستوں میں باقاعدہ طور پر وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو چاہیں برا کام کریں، کوئی ہمیں کیوں روکے۔ دنیا کے لوگ برے کام تو کرتے چلے آئے تھے، لیکن وہ اس لبرلزم میں اس حد تک آگے نکل گئے تھے
کہ وہ کہتے تھے جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ مرد مرد سے شادیاں رچائے، مرد مرد کے ساتھ برا تعلق کرے، بے حیائی کا وہ کام کرے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی انسانیت کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے، جو انسانیت کے نام پہ بدنما داغ اور دھبا ہے، قوم لوط نہ صرف یہ کہ اسے کرنا جائز سمجھتے تھے، اسے کرنا اپنا حق سمجھتے تھے اور روکنے والے کو دخل در معقولات کا نام دیتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے کاموں میں انٹرفیئر کرنے والے؟ اتأتون الفاحشہ، جناب لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اس قدر بے حیا ہو گئے، تمہارے حیا کے جنازے اس قدر نکل گئے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم وہ بد کرداری، بد فعلی، بے حیائی کے ایسے کام کرتے ہو جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے کیے ہی نہیں تھے۔ اور وہ آگے سے جواب دیتے ہیں اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بنتے ہیں لوگ، ہماری لبرلزم میں، ہماری آزاد خیالی میں، ہماری آزاد روشوں کے اندر یہ مداخلت کرنے والے لوگ، ان کو اپنی بستی سے باہر نکال، ان سے کہو ہم تو ایسے ہی جئیں گے، اگر تمہیں پسند نہیں کوئی اور وطن بناؤ، تمہیں پسند نہیں کہیں اور چلے جاؤ، تمہیں پسند نہیں یہاں سے اپنی رہائش شفٹ کر لو۔ جناب لوط علیہ السلام اس رویے پہ اس قدر پریشان ہوتے ہیں، ایک دن اپنی زمین پہ کام کر رہے ہیں، کام کرنے کے دوران خوبصورت نوجوان، نورانی چہروں والے اور حسن ان کے وجود سے جھلکتا ہوا جوانی کی عمر والے ان کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اب جناب لوط علیہ السلام کیسے کہتے کہ تم میرے مہمان نہ بنو؟ راستے میں چلتے چلتے امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 دفعہ حضرت لوط اشارہ کرتے ہیں میرے مہمان نہ بنو، اس بستی میں نہ رہو، غم زدہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جس قوم سے میرا واسطہ ہے ان سے برے لوگ کوئی نہیں ہیں، یہ جو صدوم کی بستی ہے ان سے بڑے بے حیا کوئی نہیں ہیں۔ پھر تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں بہت بری عادتیں ہیں ان کی، پھر تھوڑا سا چلتے ہیں کہتے ہیں بہت بڑی حرکتیں ہیں ان کی، اشارہ کر رہے تھے ان کی حرکتیں بہت بری ہیں، تم نوجوان ہو، میرے بیٹے ہو، خوبصورت ہو، حسن تمہارے چہروں پہ جھلکتا ہے، نور تمہارے وجود پہ، روشن اور منور چہروں کو جمال اور حسن کے اندر اضافہ کر رہا ہے، میرے پاس تم قیام نہ کرو، لیکن وہ بزید ہیں کہ ہم آپ کے پاس قیام کریں گے۔ چلتے 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 ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، چھپا چھپا کے کسی کو خبر نہ ہو جائے، لیکن وہ ظالم عورت ایسی خبیثہ عورت تھی کہ وہ اپنی قوم کو بتا دیتی ہے آج تمہارا شکار تازہ تازہ خوبصورت نوجوان اس جیسے تو تم نے کبھی دیکھے ہی نہیں، وہ آج ہمارے گھر میں مہمان ہیں، آ جاؤ تم۔ جاءہ قومہ یہرعون الیہ، قرآن کے الفاظ سے اندازہ کیجئے کہ وہ اپنی خباثت میں اور اپنی آزاد خیالی میں کس قدر حدوں کو پھلانگ چکے تھے، جتھے کے جتھے، گروپ کے گروپ، گروہ کے گروہ، جیسے پیچھے سے کوئی دھکے دے رہا ہو، بھاگتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جناب لوط کی کیا کیفیت ہے؟ ضاق بہم ذرعا سیء بہم وضاق بہم ذرعا، اللہ نے 3 تبصرے کیے، دل میں غم، انتہائی غم زدہ، زمین تنگ، دل میں تنگیاں، ھذا یوم عصیب، زبان کے اوپر یہ الفاظ، اللہ آج کا بڑا مشکل دن ہے، آج کا بڑا مشکل دن ہے، اندر سے سمجھاتے ہیں اتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ شدید ہوتی ہے، واپس چلے جاؤ، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو۔ کبھی کہتے ہیں ہؤلاء بناتی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، قوم کی بیٹیاں
بغیر شادی کے پورے معاشرے میں پھر رہی ہیں، تم ان سے شادی کر کے اپنی شہوت کو، اپنی سیکسول ڈیزائر، خواہش کو پورا کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کس قدر وہ بے حیا لبرل تھے، سیدھا جواب دیتے ہیں انکا، اے نوح تو جانتا ہے، ما نریدو، ہماری چاہتیں، ہماری خواہشیں، ہمارے ارادے، ہمارے منصوبے کیا ہیں؟ ہم نہیں شادی کرنا چاہتے، ہمارا کوئی شادی کا پروگرام نہیں، جو تو روک رہا ہے اور جو ہم چاہ رہے ہیں یہ تو جانتا ہے۔ یوں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، توڑتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اندر سے پریشان ہو کے یہاں تک سمجھاتے ہیں الیس منکم رجل الرشید، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی ایک بھی بھلا اس پوری قوم میں نہیں ہے جو میرا ساتھ دے، تمہیں سمجھائے، یہاں سے واپس بھیج دے؟ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں، کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جس کے ضمیر میں تھوڑی سی زندگی کی رمق باقی ہو، جس کا احساس کچھ زندہ ہو اور جو میری اس بات کو سمجھ لے۔ لیکن مجال ہے کہ وہ باز آئیں۔ پھر اللہ رب العزت سے ڈراتے ہوئے کہتے ہیں ڈر جاؤ، ڈر جاؤ۔ جب انتہائی پریشانی فرشتے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں لوط پریشان نہیں ہونا، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے اللہ جب تک نبی کو نہ بتائے، نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات ایسے عقیدے کی اصلاح سے واقعات بھرے پڑے ہیں، اتنی مشکلوں میں ہیں، جانتے پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر فرشتے خود بتاتے ہیں ہم انسانی شکل میں تمہارے پاس رب کے مہمان بن کے آئے ہیں، لن یصلوا الیہ، کبھی دسترازی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت، قوت اختیار دیا ہے، اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط اللہ سے بد دعا کرتے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، جتنے وہ ظالم خبیث جتھوں کے جتھے شکار کی تلاش میں دروازے پہ آئے تھے، سب کی آنکھیں اللہ موقع کے اوپر مٹا کے ختم کر دیتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں آنکھیں دھنس جاتی ہیں، بعض کہتے ہیں بینائی ختم ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں چہرہ ایسے سپاٹ ہو جاتا ہے جیسے آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ اللہ جانتا ہے کس طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے رب العالمین نے ان کو بینائی سے محروم کر دیا۔ لیکن یہ ایسے ظالم اور کمینہ صفت ہیں، وہاں بھی جناب لوط سے کہتے ہیں تم نے ہمیں کچھ کر دیا ہے، صبح بدلہ لیں گے، صبح بدلہ لیں گے۔ اور جناب لوط سے فرشتے کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، ان کا عذاب کا وقت صبح کے وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، صبح آیا ہی چاہتی ہے۔ آپ اپنے پورے خاندان کو یہاں سے لے کے چل پڑیں، اپنے پورے خاندان کو، ایک بوڑھی عورت کے علاوہ جو بڑھاپے کے اندر بھی وہ بوڑھی کھوسٹ عورت جس کی قسمت میں ہدایت نہیں، تمہارے گھر کے اندر رہ کر بھی جو جاسوسیاں اور مخبریاں کرتی ہے، اس کے علاوہ اپنے پورے خاندان کو یہ لے کے یہاں سے چل پڑیے، اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے۔ جناب لوط وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ تاکید در تاکید یہ ہوتی ہے جب عذاب آئے گا، چنگھاڑ آئے گی، چیخیں آئیں گی، پتھراؤ آئے گا، دھماکوں کی آوازیں آئیں گی، اے جناب لوط تم نے ان کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی نہیں ہے۔ وقت آتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مفسرین لکھتے ہیں ان کی دو بری عادتیں، پہلی بری عادت الٹی حرکت کرتے تھے، الٹی سوچ رکھتے تھے، الٹے کام کرتے تھے، اور شرمناک قسم کی الٹی حرکتیں جب کرتے تھے
اللہ نے جیسا ان کا کام تھا ویسی ان کو سزا دی، ان کی پوری بستی کو آسمانوں تک اٹھایا، حتیٰ کہ آسمانوں کے فرشتے نے ان کے کتوں کے بھونکنے، گدھوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنی، اور وہاں ہزاروں فٹ کی بلندیوں سے پوری بستی کو اللہ نے الٹا کر کے نیچے پٹخا دی۔ جیسی حرکت ویسی سزا۔ مفسرین نے نکتے کی بات یہ بھی لکھی کہ انسان کے اندر اللہ نے جنس کی خواہش، شہوت اس لیے رکھی ہے تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو، وہ نکاح کے پاکیزہ بندھن کے اندر استوار ہو، انسانی خاندان اس سے پروان چڑھیں۔ لیکن وہ شہوت جو اللہ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے پاکیزہ بندھن اور نکاح کے رشتوں کے لیے رکھی ہے، اس کو وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے تھے، تو اللہ نے دوسری ان کو سزا دی۔ وہ بارش جو روئیدگی کا باعث بنتی ہے، نباتات کو اگاتی ہے، زمین کو زندگی دیتی ہے، اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائی۔ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور پتھر بھی اتنے کہ ان کی تہیں لگ گئیں، مسومۃ عند ربک، اور غضب میں ایسے کہ ہر پتھر کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو نشان زد کیا ہوا ہے، کس کو پڑے گا، کہاں پڑے گا، کیسے پڑے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ قوم لوط قرآن مجید کی روشنی میں اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور آگے بڑھیے، اقوام عالم کی بجائے افراد کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، ساری دنیا تمہارے قدم چومے گی، تمہاری مطاعت ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب یہ دعوت دے رہے ہیں تو مکہ کے اوباش اور گنڈے، مکہ کے سردار اور وڈیرے، مکہ کے زمیندار اور جاگیردار اور مکہ کے سارے بڑے لوگ آپ کی مخالفت پہ اتر آئے ہیں۔ صرف آپ ہی کی مخالفت نہیں، آپ کے اصحاب پہ ظلم و ستم کی نئی نئی داستانیں رقم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ظلم سہنے والے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، بکریاں چرانے والے، چھوٹے سے قد کے، دبلے پتلے، نحیف و نزار، ان کے اوپر وہ ظالم ابو جہل طرح طرح کے ظلم ڈھاتا ہے، حتیٰ کہ پھر وقت گزر جاتا ہے۔ مکی دور تقریباً 13 سال کا گزرتا ہے، اور اس کے بعد مدنی دور کے ابھی تقریباً 2 سال بھی نہیں گزرے ہیں کہ معرکہ بدر ہوتا ہے۔ آپ 13-14 سال پہلے کا وہ منظر یاد کریں جب ابن مسعود بکریاں چراتے ہیں، دبلے پتلے ہیں، نحیف و نزار ہیں، اور ابو جہل اس کمزور انسان پہ ظلم کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ توحید و رسالت کی صدق کے دل کے ساتھ شہادت دیتا ہے اور آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھتا ہے۔ بڑے لوگ بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، آسمانوں کا رب سارے ظلم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی چند سال گزرے ہیں، 13-14 سال کے بعد تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، بدر کا میدان سجتا ہے، معوذ اور معاذ ابو جہل کو نیچے پچھاڑ دیتے ہیں، اس کی لاش گری پڑی ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس دوڑ کے پہنچا، اس وقت وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور میں نے اپنے پاؤں کی گردن پہ رکھے۔ کما تدین تدان۔ اندازہ کیجئے کہ ابو جہل کتنا بڑا سردار تھا، ابن مسعود کا کیا سٹیٹس تھا، چرواہے، چھوٹے سے قد کے،
نحیف و نزار. مکہ میں کوئی نہ ان کا سٹیٹس، نہ کوئی بڑا مقام، نہ کوئی بڑا بزنس. اور چند سالوں کے بعد وہی غلام ابو جہل سردار کے سینے پہ چڑھ کے اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو روند کے کہتا ہے اخزاک اللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، کیا آج تو ذلیل ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا آج تو ذلیل ہوا ہے کہ نہیں؟ جناب ابن مسعود کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ ساری تاریخ اور ذہن کے دریچوں میں وہ سارے کے سارے منظر ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں. جب مکہ کی گلیاں ہوتی تھیں کیسے یہ میرے اوپر ظلم کرتا تھا، یوں اس کے جاتے جاتے آخری سانسوں میں اللہ اس کو سزا دے دیتے ہیں. کما تدینو تدان، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ سلوک ہوگا. اور ابو جہل یہ آخری منظر دیکھ کر پھر دنیا سے جاتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. علامہ محمود ایک بہت بڑے رائٹر، ہسٹورین، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز رہے. ان کی ایک کتاب میں پڑھتا ہوں تو کبھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک کتاب لکھتے ہیں عدالت السماء، آسمان کی عدالت، جس میں وہ ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں لکھتے. اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں میں نے اس کتاب میں وہ لکھا ہے جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں نے اس کتاب کے اندر وہ لکھا ہے جو میرے کانوں نے سنا ہے. میں دنیا گھوما ہوں، کئی ممالک کے اندر رہا ہوں، بڑے بڑے عہدوں پہ رہا ہوں، میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. علامہ محمود اپنی اس کتاب کے اندر خصوصاً زنا اور قتل کے بارے میں کہ زانی اور قاتل کو دنیا کے اندر کبھی کبھی کیسے سزا ملتی ہے، ان میں سے ایک واقعہ اور زنا کے بارے میں، ایک قتل کے بارے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. امت اسلامیہ کے افراد بھی ذہن میں رکھیں جو کبیرہ گناہ ہیں کبھی کبھی ان کی سزا بھی اللہ جس طرح انسان کرتا ہے دنیا میں اس کو چکھا دیتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں. آپ ان واقعات کو سنیے اور لاہور شہر کے گلی محلوں میں، اپنے چوکوں چوراہوں میں، اپنی گلیوں بازاروں میں اس کو اپلائی کریں. آپ کے ذہن کے دریچے بھی کھلیں گے اور آپ کو بھی یاد آئے گا کہ ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں کسی نے کیسے کیا تھا، چند سالوں کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسی نے کسی رشتے کے بارے میں کیا کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسی نے کسی کی بیٹے کے ساتھ کیا کیا تھا، بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسی نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کا کیا حشر ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو دو ٹوک کہہ دیا ما من ذنب اجدر من ان يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. خصوصاً دو گناہ، ظلم کرنا، رشتوں کو توڑنا، یہ دو گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ بہت جلدی دے دیتے ہیں. وہ ایک بڑا زمیندار ہے، اسے اپنی زمینوں پہ بڑا فخر ہے، اس کے پاس بہت سارے ملازم ہیں، ان میں مرد بھی ہیں اور ان میں عورتیں بھی ہیں. اور ان ملازمین میں سے ایک اس کی ملازمہ عورت ہے، اس کی کھیتی میں کام کرنے آتی ہے، پھر واپس جاتی ہے. جو رب تعالیٰ نے اس کو حسن دیا ہے، جو وقار دیا ہے، جو متانت دی ہے، جو جمال دیا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے. علامہ محمود لکھتے ہیں وہ اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، ورغلانے بہلانے پھسلانے کی کوششیں کرتا ہے، لیکن وہ عفت والی
پاک دامن عورت، عفیفہ عورت ہر حرکت سے باز رہتی ہے اور اسے ٹالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب کوئی راستہ اسے سجائی نہیں دیتا، وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر میں اس کو بساؤں گا، منصوبہ بندی کر کے جو اس کا شوہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے دور کی ایک بستی میں بلا کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ ساری دنیا حیران اور عراق کا وہ پورے کا پورا گاؤں حیران ہے کہ نہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی، نہ اس کا کوئی معاملہ، اپنے علاقے سے اتنا دور فلاں جگہ پہ یہ قتل کیسے ہو گیا ہے؟ آخر کار وہ قتل چھپا رہ جاتا ہے، کوئی ظاہری آثار نہیں، کوئی علامات نہیں، کوئی نشانیاں نہیں، اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چند سال گزرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں وقت کی رفتار اور انداز سے گزرا کرتی ہے۔ ظالم بھول جاتے ہیں کہ اوپر رب بھی بیٹھا ہے، ظالم فراموش کر دیتے ہیں ایک اس کی عدالت بھی ہوتی ہے۔ آخر ایک ایسا وقت آتا ہے وہ اپنے طور پر بڑی خوشی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ بیوہ عورت اپنے مقتول خاوند کے بعد اس ظالم کے نکاح میں آنے والی کچھ نہیں پہچانتی کیا ہو رہا ہے، غم زدہ سی رہتی ہے۔ آخر ایک روز اللہ رب العزت فیصلہ کر لیتے ہیں، کما تدینو تدانو، جس علاقے میں بلوا کے اس نے سابقہ بیچارے اپنے مزدور کو قتل کیا تھا، اسی علاقے میں یہ کسی کام سے جاتا ہے، وہاں شور بھگدڑ، گلی میں لوگ جمع، شور مچا ہوا ہے، آلریڈی کوئی قتل ہو چکا تھا اور لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ یہ اجنبی انسان وہاں سے گزرتے ہوئے گھبرا کے یہ اپنے پاس، چونکہ وڈیرا زمیندار تھا، اسلحہ اس کے پاس ہے، تقریباً 40s کا یہ واقعہ ہے علامہ محمود کی اس کتاب کے مطابق، گھبراتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ایک گڑھے میں جا کے گرتا ہے، سارے لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، یہ اجنبی بھی ہے، این اس گڑھے میں گرتا ہے جہاں پہلے سے مقتول انسان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ سارے کہتے ہیں اس نے قتل کیا ہے۔ عدالت میں مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، گاؤں والوں کی گواہیاں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے اسے قتل کیا جائے گا، قاتل یہی ہے۔ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے سے پہلے وہ کہتا ہے مجھے موقع دیا جائے، جیسا کہ دنیا والوں کا دستور ہے۔ بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے دنیا نہیں جانتی، جس رب کے پاس جا رہا ہوں وہ تو جانتا ہے، میں نے اس بندے کو قتل نہیں کیا، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لیکن یہ مجھے اس قتل کی سزا مل رہی ہے جو آج سے کئی سال پہلے میں نے تیرے خاوند کا قتل کیا تھا، اور اس کے بعد تو میرے نکاح میں آئی تھی۔ آج رب کے پاس جاتے ہوئے میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تیرے اوپر ظلم کیا، تیرے سہاگ کو لوٹا اور تیرے بچوں کو یتیم کیا، اور رب کے پاس جاتے ہوئے میں اس بات کا اقرار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ قتل تو میں نے کوئی اور کیا تھا، سزا چھپی رہی تھی لیکن اللہ کی عدالت میں چھپی نہیں تھی۔ دنیا والے غلط کر جاتے ہیں لیکن جو ناجائز قتل تیرے خاوند کا کیا تھا، آج اس وجہ سے میں قتل ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک نوجوان ہے، والدین کے پاس رہتا ہے، اور ہمارے معاشرے کا دستور ہے کہ چھوٹا بیٹا بالعموم وہ والدین کے پاس رہ جاتا ہے اور ان کی خدمت کیا کرتا ہے۔ والدین بوڑھے ہیں، بیمار رہتے ہیں، اور یہ نوجوان سوچتا ہے اب میں ان کی خدمت کیسے کروں گا، گھبرا جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، اپنی رہائش کو شفٹ کر لیتا ہے، ادھر سے وہ رہائش شفٹ کرتا ہے، ادھر نئے پورشن میں اس کی بیٹی یوں کھیلتے کھیلتے اپنے ہاتھ میں ماچس پکڑتی ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، یوں اس کو چلانے کی کوشش کرتی ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کی قمیص کے اوپر
آگ کے وہ شعلے آہستہ آہستہ بلند ہوتے ہیں، بیٹی پوری کی پوری اپنے اس قمیص کے اندر ہی آگ کے اندر جھلستے جھلستے کچھ حصہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ وہ جو والدین کی خدمت سے گھبراتا تھا، تقریباً 2 مہینے راتیں بھی جاگ جاگ کے اپنی بیٹی کے پاس رہتا ہے۔ شاید اس نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ میری فیلنگز ہیں، میرے احساسات ہیں کہ والدین کی خدمت سے گھبرانے والا انسان اور اس سے جان چھڑا کے سائیڈ پہ ہونے والا، کیسے اللہ کبھی اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کس طرح آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک آخری بات شیئر کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ موضوع پھر کسی وقت انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، طویل موضوع ہے، بہت کچھ اس پہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، ایک نوجوان بیٹی کی اچھے گھرانے کی شادی ہوتی ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، اس کی بننے والی ساس روزانہ اس کو تانے دیتی ہے، یہ کیا تو جہیز لے کے آئی ہے، یہ تو کیسے رہتی ہے، تیری شکل کیسے ہے، تیرا وجود کیسے ہے، تیری چال ڈھال کیسے ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، وہ تو بھول گئی ہوگی کہ میں اپنی بہو کے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہوں، لیکن مجھے اس وقت بھی ڈر لگتا تھا، اس کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، جب یہ ان کو اپنے گھر سے رخصت کرے گی تو اگلے گھر میں پہنچ کے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بالآخر وہ وقت بھی آتا ہے، یہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے، ابھی پہلی رات مکمل نہیں گزری تھی، فجر کی نماز کے بعد اس کا بننے والا شوہر فون کرتا ہے، نہ تیری بیٹی پسند ہے نہ جہیز پسند ہے، اس کو واپس لے جا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اوپر رب بھی ہے، اس کی عدالت بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ منتقم بھی ہے، وہ الحکم بھی ہے، وہ العدل بھی ہے، وہ الحکیم بھی ہے، وہ الدیان بھی ہے، وہ ہر چیز کا بدلہ چکانے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، زندگی بھر آپ بے شک بڑے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو راستے صاف نظر آتے ہیں، اور کوئی آپ کے سامنے طاقت اتھارٹی نہیں ہے جو آپ کو ظلم سے روک سکے۔ یہ سوچ کے رک جایا کریں کہ عرش والا رب الدیان ہے اور وہ ہر چیز کا بدلہ دیتا ہے، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ وقت لگ جاتا ہے، نسلیں گزر جاتی ہیں، لیکن البر لا یبلا، نیکی ختم نہیں ہوتی، والاسم لا ینسا، گناہ فراموش نہیں کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّيَّانُ، اللہ بدلہ دیتا ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَنَامُ، وہ سدا زندہ ہے، کبھی سوتا نہیں۔ کن کما شئتا، جو چاہتے ہو کر لو، لیکن یہ سوچ کے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔